ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ خیمے میں ہے شہید کو لایا کیے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام عزا ہے، ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو جو شرف حاصل ہے وہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور ہم آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے موضوع بھی یہی ہیں کیونکہ تاریخ کی مناسبت سے ہم بات کریں گے، اور کربلا کیا ہے یا پھر ہم محرم میں جو چیزیں آپ کے سامنے موجود رہتی ہیں ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود غلام عباس صاحب سے۔ غلام عباس صاحب، دیکھیے ہر طرف غمی ہے کیونکہ تاریخی کچھ ایسی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں غلام عباس صاحب، آج کی گفتگو کی جو شروعات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک وفادار بہن سے ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اسی نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اگر ہم حیات طیبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا، اور پھر رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی اس بچی کا نام رکھیں۔ تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ اتنے میں جبریل امی آئے، اور آنے کے بعد رسول اسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اس بچی کا نام زینب رکھیں۔ دیکھیے زینب کے معنی ہوتے ہیں زین اب، یعنی وہ بچی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہو، یعنی باپ کی زینت۔ تو اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام زینب رکھا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اگر ہم بات کریں حیات طیبہ کے بارے میں، تو جب آپ مدینے میں تھیں، آپ کو اپنے گھر کے کام سے فرصت مل جاتی تھی، تو پھر آپ اس وقت وہاں کی عورتوں کو درس دیتی تھیں، تعلیم دیتی تھیں، انہیں پڑھاتی تھیں۔ اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اس اعتبار سے دیکھیں تو جناب زینب کی زندگی نمونہ عمل ہے کائنات کی تمام عورتوں کے لیے، خصوصاً تعلیم کے سلسلے سے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اسلام نے یوں بھی یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے، یہ حدیث ہے رسول کی۔ کیونکہ یہ تعلیم کا جو مسئلہ ہے، جب انسان کے اندر علم ہوتا ہے، جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے اپنے رب کی معرفت بھی اچھی طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ جب علم ہوگا تبھی خدا کی صحیح معرفت ہوگی، ائمہ معصومین کی صحیح معرفت ہوگی۔ اور جہاں تک معرفت کا سوال ہے تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت حاصل کرنا اہل بیت کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بالکل صحیح کہا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ کنیزیں جو اپنی زندگی، جناب زینب کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے درس لیں۔ بالکل صحیح بات ہے، درس لیں کہ انہوں نے اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ
آپ کا کس طرح سے ادب و احترام تھا؟ بہت خوب بھائی، بہت اچھی بات کہی غلام عباس صاحب آپ نے، بالکل صحیح کہا. جی دیکھا جائے تو غلام عباس صاحب کے باپ کی زینت یعنی زین اب جی یعنی باپ کی زینت، جی اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بیٹیاں باپ کی زینت ہی ہوتی ہیں. بالکل. یہ آپ دیکھیے، یہ جو سیرت چلی آ رہی ہے کہ باپ کی زینت جہاں ہے، تو آپ نے جو بہت اچھی بات کہی کہ ایک بیٹی کو خاص کر اگر گھر میں ہے تو جس طریقے سے زینب یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کچھ سیکھیں، بالکل کوشش کریں ان کے کردار پر چلنے کی، جی کوشش کر سکتی ہیں. جی تو غلام عباس صاحب، جیسے کہ بات ہوتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم جی 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 کہتے ہیں، تو کہتے اس ہیں. کی جی کیا بالکل. وجہ ہے؟ جی بالکل. دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے عالمہ غیر معلمہ، جی یہ جو ہے لقب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دیا تھا کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، عالمہ غیر معلمہ. دوسرے نائبۃ الزہرا، اور اسی لیے جناب زینب سلام اللہ، کیونکہ آپ نائب تھیں جناب زہرا کی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، عاقلہ، فصیحہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح عقیلہ بنی ہاشم بھی آپ کا ایک لقب ہے. اس کا سبب، اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب مدینے میں تھیں جی تو اپنے خانوادے کی اور مدینے کی عورتوں کو درس دیا کرتی تھی، انہیں تعلیم دیا کرتی تھی، انہیں پڑھاتی تھیں. اور آپ اتنی ذہین تھیں، اتنی ذہین کہ جس کی وجہ سے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جانے لگا. یہ سبب ہے عقیلہ بنی ہاشم کہنے کا. دیکھیے اب جب گفتگو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنی مصیبتیں برداشت کیں، اتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیشہ اپنے پردے کا خیال رکھا. دربار ہو، بازار ہو، ظالموں نے ردائیں چھین لی تھیں، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا. تو میں ان کنیزان جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چل رہی ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ ہمیشہ باپردہ رہیں، کبھی پردے کو ترک نہ کریں. کیونکہ ہم جو روتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بالکل پردہ نہیں رہا کوفہ و شام کے بازار میں. بالکل. تو جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خاص کر خواتین کے لیے ماننے والی ہیں، ان کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے. اور دوسرے یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو سیرت تھی اس سیرت کو اپنائیں، بالکل صحیح بات. اس سیرت پہ چلیں. اخلاق ہو، کردار ہو، بھائی بہنوں اور والدین کے ساتھ جو سلوک تھے اس کو اپنائیں، بہت اچھی بات. ان کے لیے نمونہ عمل ہے. بالکل صحیح بات غلام عباس صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ جو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں اگر ان کو چلنا ہے کسی کی سیرت پر تو کوشش کریں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان خواتین کے سیرت پر چلنے کی، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا جناب زینب سلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جو بھی پاک و پاکیزہ خواتین ہیں جو معصومین کی والدہ گرامی ہیں. اور یہی کرنا بھی چاہیے، اور یہی سیرت مطلب نمونہ عمل ہونا چاہیے ہمارے لیے. اور اب دیکھیے غلام عباس صاحب، کربلا کی بات آتی ہے، ان کی شہادت میں، آپ کی شہادت میں ساتھ دینے میں، ایک طرف جہاں لشکر اور بھوک پیاس گرمی، وہیں اگر غور کیا جائے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، لیکن ایک وہ وفادار بہن جس نے خیمے کے اندر تو رہی لیکن پوری وفاداری جو امام حسین السلام کے ساتھ نبھائی ہے وہ حقیقت میں نمونہ عمل ہے. حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا ایک بہن نے. بالکل. اور دل روٹتا ہے، سمجھ لیے کلیجے سے آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے، تڑپ جاتے ہیں. کربلا میں سامنے قربانی دیکھی ہے اپنے بھائی کی، اور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے بہت مصیبتیں جھیلی.
تو اس مصیبت زدہ خاتون کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بھائی کے مشن کو، یعنی ایک طرف بھائی نے اپنی شہادت دی اور لا الہ کلمے کی بنیاد کو زندہ رکھا، اور آپ نے ان کے اس کلمے کی بنیاد کو اور کہاں تک پہنچایا؟ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، ان کا مشن تھا، اس کو کہاں تک پہنچایا؟ جی دیکھیے، بالکل حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اگر اس بات پہ ہم غور کریں کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے مشن کو کس طرح سے آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ایک بات بیچ میں، چونکہ اب آ گئی ہے، میں نے ابھی تعلیم کی بات کی تھی، علم کی بات کی تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب مدینہ میں تھیں تب وہاں کی عورتوں کو تعلیم دیتی تھیں. اس کے بعد جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دارالخلافت کوفے کو بنایا تو جناب زینب کوفہ چلی گئیں. اب جو کوفے گئی ہیں تو وہاں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے علم کی پہلے ہی شہرت ہو چکی تھی، اور وہاں کوفے میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ عورتوں کو درس دیتی تھیں، اور نماز ظہر کے بعد آپ عورتوں کو تفسیر قرآن کا بھی درس دیتی تھیں. یہ تھی خاتون. جی، تو ہم اگر وہ بیویاں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، وہ بیویاں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، تو دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کی، میں نے عرض کیا تھا، بہت اہمیت ہے. تو وہ تعلیم بالکل حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، لیکن جو شریعت کی ایک حد ہے اس حد میں رہ کے اسلام نے کبھی عورتوں کی تعلیم کے لیے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو شریعت کا دائرہ ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر بالکل تعلیم حاصل کریں. بالکل. جیسے غلام عباس صاحب، پہلے کا یہ جو آج، اب تو یہ دور نہیں ہے خیر، لیکن پہلے کا بہت زیادہ یہ دور تھا کہ بیٹیوں کو، خاص کر لڑکیوں کے لیے پڑھائی میں اتنا زیادہ مطلب کہ رجحان پیدا نہیں کیا جاتا، خاص کر ماں باپ ہی کیا، مطلب معاشرے کا یہ ماحول تھا. لیکن اب آج کی ڈیٹ میں آج لڑکوں سے آگے لڑکیاں ہیں. جی بالکل. لیکن میری گزارش ہے خاص کر ان لڑکیوں سے کہ اگر وہ فیلڈ میں آگے ہیں، لڑکیاں آگے ہیں، تو بالکل پاک و پاکیزگی کے ساتھ آگے رہیں، بالکل سیرت اپنائیں، بالکل ان خواتین کی جو عرش اعلیٰ پر، یعنی جنت کی وہ بیویاں ہیں جن کی مثالیں آج دی جاتی ہیں، بالکل سیرت پر چلیں. بالکل بالکل صحیح کہا. آزادی، دیکھیے آزادی کی جہاں بات آتی ہے، ہم آزاد ہیں، آزاد. اسلام میں آزادی بھی ہے، اور اسلام میں نہ علم پہ نہ کسی چیز پہ روک لگائی گئی ہے عورتوں کی تعلیم کے سلسلے سے، لیکن میں نے کہا کہ شریعت کی جو حد ہے اس حد میں رہ کر چلیں. بالکل صحیح. تو ان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھایا. تو دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11 محرم کو بیویوں کو اسیر کیا گیا، اور کوفے سے شام، اور پھر زندان شام میں قید کر دیا گیا. لیکن کربلا سے شام تک یہ جو راستے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے خطبے دیے کہ لوگ ان خطبوں کو سن کے دنگ رہ گئے. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دینا چاہتی ہیں، تو جہاں اتنا زیادہ شور شرابہ اور اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آواز اور جنگی طبل کی آواز، شور شرابہ، جناب زینب کچھ بولنا چاہتی، کہنا چاہتی ہیں، لیکن ان آوازوں کے بیچ میں جناب زینب کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. ایک مرتبہ لہجہ علی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے اشارہ کیا. اب تاریخ کے یہ فکرے ہیں کہ جب آپ نے اشارہ کیا تو وہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں وہ وہیں پہ تھم گئیں، ان کے قدم جہاں اٹھے تھے وہیں رک گئے. ایک سناٹا فضا میں سناٹا ہو گیا. یہ اعجاز تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جناب زینب نے بتایا کہ دیکھو ہمارے ورثہ کو جو قتل کرنے والے ہیں انہوں نے قتل کر دیا، ہم پہ ظلم کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فتح ہو گئی، ہماری جیت ہو گئی، لیکن نہیں، جیت ان کی نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. فتح ہماری ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی کوشش اور بہت ہی صعوبتوں مصیبتوں کے بعد بھی حضرت امام حسین اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور بڑھاتی رہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی حضرت امام حسین اسلام کے ساتھ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا اور حضرت امام حسین اسلام کا جو قاصد تھا شاید وہ بے نقاب نہ ہو پاتا. بالکل صحیح. لیکن یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کرم تھا کہ آپ نے حضرت امام حسین اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور ان کے قاتلوں کو بے نقاب کیا. ظاہر سی بات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ توحید کا مشن تھا. اللہ ایک ہے وہی وحدہ لا شریک ہے. وہ توحید کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے تھے. اسی مشن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بعد شہادت حضرت امام حسین اسلام آگے بڑھایا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں اگر جناب زینب کی عظمت کو بالکل صحیح. تو یہ وہ خاتون ہیں کہ تاریخ اسلام میں جہاں بہت سی عظیم خواتین موجود ہیں جن کے کارنامے تاریخ میں موجود ہیں، ویسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ کوشش بھی بہت عظیم ہے کہ آپ نے حضرت امام حسین اسلام کے مشن کو ان کے بعد آگے بڑھایا، لوگوں تک پہنچایا. بہت خوب غلام عباس صاحب، بہت خوب. اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ بی بی زینب نے جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی آج جو عزاداری زندہ ہے اور جو مثال ہے اور جس طریقے سے ہم عزاداری مناتے ہیں پورے پرخلوص انداز میں، اور جس طریقے سے ہم ہر طرف ماتموں اور مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ ہمارے مولا حسین جو آج دنیا میں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں موجود ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سب کچھ ہر زمانے میں کی دین ہے. بالکل بی بی زینب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو جس طریقے سے پہنچایا وہ آج عرش اعلیٰ تک جس کی صدائیں جاتی ہیں. تو غلام عباس صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ آخر جب اہل حرم کا قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے تو وہاں کے کیا حالات تھے؟ دیکھیے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین اور وہ لوگ جو 1 سال کے بعد زندان شام سے رہا ہوئے، رہائی کے بعد واپس مدینہ آتے ہیں، تو جناب ام کلثوم اور جناب زینب جو مرثیہ پڑھا ہے وہ اتنا زیادہ درد میں غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آئی ہیں تو یہی کہا، نانا زینب پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں، وہ زینب نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کی خاطر کہ زینب بیان نہیں کر سکتی. اور جو مدینے میں ایک قافلہ آیا تھا تو ایک شور تھا، مدینے میں ایک غم کا ماحول تھا. جناب عبداللہ، جناب زینب پہ اتنی مصیبتیں پڑی لیکن کبھی بھی جناب زینب نے کوئی شکوہ نہیں کیا. کربلا ہو، کوفہ ہو، شام ہو، کبھی شکوہ نہیں کیا. شکوہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ جناب زینب اسی پیغام کو آگے بڑھا رہی تھیں جس کو حضرت امام حسین اسلام آگے بڑھا رہے تھے، یعنی انسانیت کا پیغام، برائیوں کو دور کرنے کا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا پیغام. یہ حضرت امام حسین اسلام اپنے اس پیغام کو آگے بڑھا رہے تھے. اسی پیغام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی آگے بڑھا رہی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. مصیبتوں کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینے میں آئی ہیں تو آپ کے شوہر جناب عبداللہ نے جب آپ کو دیکھا ہے تو آپ کو پہچان نہ سکے. تقریباً 1 سال میں جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ اتنی مصیبتیں پڑی تھی کہ سر کے بال سفید ہو چکے تھے. اور جناب عبداللہ نے جناب زینب سے یہ پوچھا کہ بیوی کیا آپ نے کہیں علی کی بیٹی زینب کو دیکھا ہے؟ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہی کہا تھا، عبداللہ تم مجھے پہچان نہ سکے. اب جو جناب عبداللہ نے آپ کے جو شوہر ہیں انہوں نے دیکھا تو واقعی بیوی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. تو وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں
اہل بیت پہ پڑی ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہم نہیں سوچ سکتے کہ اہل بیت علیہ السلام پہ کربلا میں اور شہادت امام حسین کے بعد کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. بالکل صحیح بات ہے غلام عباس صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ بی بی زینب، کیا آپ غور کریے کہ کسی کی بھی ہم قربانی کو، اگر ہم کسی کے بھی مصائب بیان کرتے ہیں، جو عصر عاشور جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے دل اس قابل نہیں ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے جو ہم بیان کر دیں. جس طریقے سے یزید کے دربار میں جب بی بی زینب نے خطبے دیے ہیں، اور جب سید سجاد نے خطبے دیے ہیں، سید سجاد علیہ السلام نے خطبے دیے ہیں، تو ان خطبوں کے ذریعے بھی آج جو عزاداری ہمارے سامنے ہے، جو ماتم مجلس ہے، وہ زندہ ہے. بالکل جو ریولیوشن انقلاب پیدا ہوا تھا غلام عباس صاحب، جو یزید کے دربار سے ہی انقلاب بالکل پیدا ہوا تھا. بالکل انقلاب اس کا بالکل آپ نے صحیح کہا، سبب بھی یہی تھا. جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو لوگوں کو تب یہ معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں. پھر لوگوں نے بغاوت، بہت سے لوگوں نے شام میں بغاوت کر دی. یزید نے یہ جو رہا کیا اہل بیت کو، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ جب اس نے دیکھا شام میں انقلاب آ گیا ہے، پھر اس نے اہل بیت کو رہا کیا. تو لیکن اہل بیت علیہ السلام نے، اسیران کربلا نے، جناب زینب نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. اور میں نے یہی کہا، ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اتنی مصیبتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ پر پڑی کہ جب مدینے آئی ہیں تو جناب عبداللہ آپ کو پہچان نہ سکے. سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا. اور آج بھی یہ دین ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، جو ان کے مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کے پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس پیغام کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی جو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. بالکل غلام عباس صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی. ناظرین دیکھیے، پیغام ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام عباس صاحب ایک پیغام دے دیجئے کہ خاص کر جو اس وقت عزاداری محرم میں مصروف ہیں اور ماتم مجلس عزا چل رہی ہے، تو اس سلسلے سے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیجیے. جی بالکل، بس میں اپنے اس ایپیسوڈ میں آخر میں بس اپنے تمام ناظرین کو بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سیرت پہ چلیں اور اس پہ عمل کریں. خاص کر وہ خواتین جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اور جس طرح انہوں نے اپنے پردے کو ہمیشہ باقی رکھا، وہ الگ بات ہے کہ ظالموں نے ان کے پردے کو چھین لیا تھا، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شام کا بازار ہو یا یزید کا دربار اپنے ہاتھوں سے، اپنے بالوں سے پردہ کیا. تو ہم دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنے چہرے کا پردہ کیا. تو بیویاں پردہ کریں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے حکم پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تاکہ ان کی بھی زندگی کامیاب ہو سکے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت خوب غلام عباس صاحب، بالکل وہی ہے کہ آپ اپنے پردے کا خیال رکھیں. بی بی زینب یعنی ان خواتین، ان خاتون جو کہا جاتا ہے کہ جو جنت کی ہیں خاص ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. تو ناظرین، یہ تذکرہ تھا اس وفادار بہن یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، جنہوں نے کربلا سے لے کر شام تک جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا. اور ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے بی بی زینب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اور جس طریقے سے آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ساتھ دیا تھا، آپ عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور اسی طریقے سے عزائے ماتم میں شامل رہیے. اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے اور یہی ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ جو حسینی عزادار ہیں وہی سچا حسینی ہے، اور اسی کا ہی یہ فریضہ ہے. ناظرین، اب ہم چاہتے ہیں کہ اجازت دیجیے ہم کو، اور ہم پھر حاضر ہوں گے ایک وفادار بھائی کا تذکرہ لے کر. یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، ہم غلام عباس صاحب، اور بات کریں گے حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے سے. تب تک کے لیے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خیمے میں ہر شہید کو لا